سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. یہاں سے دوسرا باب شروع ہوتا ہے آیت نمبر 150 تک. اس میں 5 امور کا ذکر ہوگا. زجر ہے اور رد ہے نظر لغیر اللہ پر آیت نمبر 136 میں، اور پھر تحریم لغیر اللہ کا ذکر ہے آیت نمبر 139 140 میں تفصیلاً. پھر 3 عقلی دلائل کا ذکر ہے 141 142 اور 143 میں. پھر تیسرا طلب دلائل ہے آیت نمبر 144 میں. مشرکین دلائل طلب کرتے من المشرکین، طلب دلائل من المشرکین. پھر ذکر ہے تحریم قہری کا یہود پر. ایک 147 میں، اور رد ہے دلیل باطل پر مشرکین کے 149 میں. اوپر کہا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے قوم اپنے طریقے پر عمل کرو. انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون، قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. من تکون لہ عاقبۃ الدار، آخرت کا گھر کس کا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بالیقین بھلا نہ ہوگا ظالموں کا. یہاں فرماتے ہیں وجعلوا للہ، اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا. مما ذرائع مما خلقا، جو پیدا کی. من الحرث فصل سے، والانعام حیوانوں سے، نصیبا حصہ پیدا اللہ نے کی، اور اس میں انہوں نے اللہ کے لیے حصے بنا لیے. فقالوا، بس کہا انہوں نے ھذا للہ بزعمہم، یہ اللہ کا ان کے گمان میں. بزعمہم کیا کرتے تھے؟ حیوانوں میں سے کچھ حیوانوں کو خاص کر لیتے تھے، اور اسی طرح جب فصل اگتی تھی تو فصل کا ڈھیر لگا دیتے اور اس ڈھیر کو تقسیم کر لیتے. ایک ڈھیر ادھر رکھ دیتے، ایک ڈھیر ادھر لگا لیتے، اور کہتے ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ ڈھیر اللہ کا اور یہ شریکوں کا. اور پھر کیا ظلم کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر وہ یہ ظلم کرتے تھے کہ جو شریکوں کا ڈھیر ہوتا تھا اس میں سے اگر کوئی ہوا طوفان کوئی چیز آتی اور اس میں سے کوئی دانہ دن کا اڑ کے اللہ کے ڈھیر میں آ جاتا تو اسے واپس کرتے تھے. لیکن اللہ جل شانہ کے لیے لگائی گئی ڈھیری میں سے کوئی دانہ دن کا اڑ کے شرکا کے ڈھیر میں چلا جاتا تو اسے واپس نہیں کرتے. اس سر کا ذکر اللہ فرماتے ہیں. وقالوا فرمایا ھذا للہ بزعمہم، یہ اللہ کے لیے ان کے گمان میں. وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. فما کان لشرکائہم، جو ان کے شریکوں کے لیے تھا. فلا یصل الی اللہ، واللہ کو نہیں پہنچتا تھا. وما کان للہ، جو اللہ کے لیے تھا. فہو یصل الی شرکائہم، وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا تھا. فهو يصل إلى شركائه ساء ما يحكمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں.
حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کافر اپنی کھیتی میں سے اور مواشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے. پھر بعض جانور اللہ کے نام کا بہتر دیکھا تو بتوں کی طرف بدل دیا، مگر بتوں کی طرف کا اللہ کی طرف نہ کرتے، ان سے زیادہ ڈرتے بتوں سے. اسی طرح غلہ وغیرہ میں سے اگر بتوں کے نام کا اتفاقاً اللہ کے حصے میں مل گیا تو پھر جدا کر کے بتوں کی طرف لوٹا دیتے، اور اللہ نام کا بتوں کے حصے میں جا پڑتا تو اسے نہ لوٹاتے. بہانہ کیا کرتے اس حوالے سے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کا کم ہو جائے تو کیا پرواہ، بخلاف بتوں کے کہ وہ ایسے نہیں. تماشا یہ ہے کہ یہ کہہ کر بھی شرماتے نہ تھے کہ جو ایسے محتاج ہوں ان کو معبود اور مستعان ٹھہرانا کہاں کی عقل مندی. بہرحال ان آیات میں ساء ما یحکمون سے مشرکین کی اس تقسیم کو رد کیا گیا، یعنی خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مواشی وغیرہ میں اس کھیتی وغیرہ میں سے کیا کرتے تھے، اول تو اس کے مقابل غیر اللہ کا حصہ لگانا، پھر بری اور ناقص چیز خدا کی طرف رکھنا کس قدر ظلم اور بے انصافی ہے. اگلا نکتہ آ رہا، فرمایا ساء ما یحکمون، بہت برا کرتے تھے. کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم، اس طرح مزین کیا بہت سے لوگوں کے لیے مشرکین میں سے قتل اولادہم، ان کے اولاد کو قتل کرنا. کس نے؟ مزین کی شرکاؤہم، یہ زینہ کے لیے فاعل ہیں شرکاؤہم، کہ شریکوں نے، شرکا نے ان کے لیے مزین کیا. لیردوہم، تاکہ ان کو ہلاک کر دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور تاکہ رلا ملا دیں ان پہ ان کے دین کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتے تو ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، بس چھوڑ دو. وَمَا يَفْتَرُونَ، شیخ الہند صاحب کہتے ہیں بس چھوڑ دو، وہ جانے اور ان کا جھوٹ. اب یہاں ایک تو یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے اولادوں کو اپنے شرکاء کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتے تھے. تفسیر مجاہد نے شیاطین سے اس کا معنی کیا شرکاء. تفسیر مجاہد کو یہی ہے کہ شرکاء سے مراد شیاطین. مشرکین کی انتہائی جہالت اور سنگدلی کا ایک نمونہ یہ تھا کہ بعض اپنے بیٹیوں کو سسر بننے کے خوف سے اور بعض اس اندیشے پر کہ کہاں سے کھلائیں گے حقیقی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور بعض اوقات منت مانتے کہ اگر اتنے بیٹے ہو جائیں گے یا فلاں مراد پوری ہوگی تو ایک بیٹا فلاں بت کے نام پر ذبح کریں گے. پھر ظلم اور بے رحمی کو بڑی عبادت اور قربت سمجھتے تھے. شاید یہ رسم شیطان نے سنت خلیل اللہ ہی کے جواب میں سجائی ہوگی. اور ان کو سکھلائی گئی ہوگی، سجھائی بھی کہہ سکتے ہیں. سجانا یعنی مزین کرنا، اور سجھانا مطلب سمجھانا، دل میں بات ڈلوانا. یہود میں بھی مدت تک قتل اولاد کی رسم بطور ایک عبادت اور قربت کے جاری رہی، جس کا انبیاء بنی اسرائیل نے بڑی شدت سے رد کیا. بہرحال اس آیت میں قتل اولاد کی ان تمام صورتوں کی شناعت بیان فرمائی جو جاہلیت میں رائج تھی. مجھے خود یاد ہے، آج سے تقریباً کافی عرصہ پہلے، آپ کہہ دیں 8-10 سال ہے، اس سے بھی کچھ کم و بیش،
ہم کہیں پنڈی سے آ رہے تھے یا کسی سفر سے آ رہے تھے، کامرا میں ہم ٹھہرے اور ایک ہوٹل میں چائے پینے لگے. تو اس ہوٹل میں چائے کے میز پر جس پہ ہم چائے پینے لگے اس پہ ایک اخبار پڑا تھا، اخبار کا ٹکڑا. چائے کے انتظار میں نے وہ اخبار کا ٹکڑا اٹھا کے میں اسے دیکھنے لگا. اس میں ایک لکھا تھا ایک واقعہ کہ کسی پنجاب میں کسی پیر صاحب نے کسی آدمی کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا کہ تیری فلاں مراد اگر تو نے پوری کرنی ہے تو فلاں زیارت پہ جا کے تو اپنے بیٹے کو ذبح کر. تو اس نے ذبح کر دیا. اس پہ ایک شور اٹھا ہوا تھا. کیا ہوا؟ ہندوستان میں سال 2 ہو گئے، پچھلے سال 2 کی بات ہے، ایک ہندو لڑکی نے اپنے کسی مراد کو حاصل کرنے کے لیے جا کے تو مندر میں اپنی زبان کاٹ دی. تو میں نے کہا اس سے مراد دور ہو گئی یا قریب ہو گئی؟ اور نوجوان لڑکی تھی، اس کی تصویریں آئی ہوئی ہیں. بہر کیف تم جو شرکا ہیں کہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو مزین کر کے بتاتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. بڑے بڑے اس قسم کے لوگ پکڑے گئے ہیں جو جال سازی کرتے ہیں. اس زمن میں ایسے لوگوں سے کھاتے ہیں، کاروبار ایک قسم کا. پھر جو پیسے لیتے ہیں وہی پھر بدعمالیاں کرتے ہیں. باہر کیف تو اولاد محبوب چیز ہے، لیکن اس محبوب چیز کو بھی لوگوں نے اپنے محبوب مطالبوں کے لیے قربان کیا، اور اس قربانی لینے میں ان شرکا کا بڑا ہاتھ رہا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ جل شانہ چاہتا ما فعلوه تو ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، سو چھوڑ دے انہیں. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ان کا جھوٹ، انہیں اور ان کے جھوٹ کو چھوڑ دیجیے. ایک غور طلب نکتہ ہے یہاں پہ کہ لو شاء اللہ ما فعلوا، اگر اللہ چاہتے تو وہ ایسا نہ کرتے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے نہیں چاہا اور پھر بھی انہوں نے ایسا کر دیا. یعنی کچھ چیز ایسی ہے جو اللہ کی مشیت میں نہیں. دیکھیے اللہ کے نہ چاہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا، یعنی اللہ جل شانہ کی رضا نہیں. اور اس کو روکنا بھی اللہ کی رضا نہیں. کوئی بھی برائی ہوتی ہے تو اس میں اللہ جل شانہ کی رضا تو شامل نہیں ہوتی، مشیت شامل ہوتی ہے، لیکن یہاں سے مراد شاید رضا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ، سو چھوڑ دیجیے. مَا يَفْتَرُونَ، وَقَالُوا، نے کہا هَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ ہے حیوان، وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور فصل ہے، حجر ممنوع حرام، لا يطعمها إلا من نشاء. اس کے علاوہ مزید خرافات ہی کرتے تھے. خرافات کیا تھیں ان کی؟ مثلا مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں، یا صرف محنت کھا سکیں جو بت خانوں کے مجاور تھے. یہ قیود اپنے خیال میں بعض مواشی اور کھیتیوں کے متعلق عائد کر رکھی تھی جو بتوں کے نام پر وقف کیے جاتے. اسی طرح بعض جانوروں کی پیٹھ پر سواری اور بار برداری کو حرام سمجھتے تھے. بعض جانوروں کے نسبت یہ قرار دیا تھا
کہ ذبح کرنے پر یا سواری لینے یا دودھ نکالنے کے وقت ان پر خدا کا نام نہ لیا جائے، کہیں بتوں کی چیز میں خدا کی شرکت نہ ہوئے۔ پھر غضب یہ تھا کہ ان خرافات اور جہالتوں کو خدا کی طرف نسبت کرتے تھے، گویا اس نے معاذ اللہ یہ احکامات دیے اور انہی طریقوں سے ان کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسی بدعنوانیوں کے ساتھ یہ افتراء و بہتان ان قریب ان گستاخوں کی سزا سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اور آگے بھی سمجھیے کہ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ بحیرہ اور صاحبہ کو اگر ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے مرد کھائیں، عورتیں نہ کھائیں، اور اگر مردہ بچہ نکلا ہے تو سب اس میں اسے کھا سکتے ہیں۔ اس قسم کی بے سند باتیں انہوں نے کی۔ اللہ فرماتے ہیں وقال، انہوں نے کہا هذه انعام، یہ حیوان ہے، وحرث حجر، اور فصل ہے ممنوع، یہ ممنوع ہے، لا يطعمها الا من نشاء، لا يطعمها الا من نشاء، نہیں کھائے گا اسے مگر جسے ہم چاہیں گے، بزعمہم، ان کے گمان میں، وانعام، حیوانات ہیں، حرمت ظہورها، کہ حرام ہو چکی ان کی پیٹھیں، ان پہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا، وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور حیوان جس پہ اللہ کا نام نہیں لے سکتے، افتراء علیہ، اللہ پر بہتان باندھ کر، سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب وہ سزا دے گا ان کو ان کے جھوٹ کی۔ وقالوا، کہا، ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، تحریم لغیر اللہ تفصیلا، فرمایا جو ان حیواناتوں کے پیٹوں میں ہے، بحیرہ اور صاحبہ کے بارے میں، اگر ان کو ذبح کر دیا، ان کے پیٹ میں سے کوئی جانور نکل آیا زندہ تو صرف مرد کھائیں گے، مردہ تو سب کھائیں گے۔ ما فی هذه الانعام، جو کہ ان حیوانوں کے پیٹوں میں ہے، ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری بیویوں پر، عورتوں پر، وَيَكُمْ مَيْتَةً، اور اگر مردہ ہوئی جو نکلا ہے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، وہ سارے اس میں شریک ہوں گے، یعنی سارے کھا سکیں گے، سَنَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں وہ سزا دے، سَيَجْزِيهِمْ، وہ سزا دے گا کے، وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، حرام نفران